ہمارے مہمان ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں اور اس وقت ان کی نظر جو ہے وہ عالمی حالات پر ہے، اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا۔ مشاہد صاحب، اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بڑی واضح رہے چیز کہ ہماری اس وقت جو موجودہ کشمکش ہے مڈل ایسٹ میں، ہم براہ راست اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس وقت وہ تین پلیئرز ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ ہمارا، لیکن ہمارے جو تعلق، ہمارا لنک، ہمارے جذبات سارے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات جو انڈائریکٹ ہے کہ انڈو اسرائیل ایکسس بن گیا ہے۔ اچھا، اور آج آپ نے ٹویٹ بھی دیکھی ہے اشوک سوین کی، جو پروفیسر ہے، انہوں نے کہا جو پیجرز بیچے تھے جس سے بم بنے تھے وہ انڈین ایک بندے نے بھیجے تھے، رنزن جوہز، اور اس کے خلاف سرچ وارنٹ ناروے نے ایشو کر دیا آج۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا قطر نے 8 انڈین کی سزائے موت دی تھی کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ لیکن یہ انڈو اسرائیل ایکسس تو بڑا پرانا ہے۔ جب 1998 میں آپ انفارمیشن منسٹر تھے، پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت بھی اسرائیل نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا؟ اس کو تو ہم نے کنوے کر دیا تھا ان کو کہ یہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہمارا جو نیوکلیئر دھماکہ ہے، یہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انڈین جرنل نے مجھے کہا، میں اسپوکس مین تھا، چیف اسپوکس مین، او یو پاکستانیز یو ہیو دا اسلامک بوم۔ I said, General, I never realized bombs have religions. Otherwise, India has the vegetarian bomb. تو یہ آپ اس کو کنفرم کریں نا کہ اسرائیل نے 98 میں ہمارے لیکن ہم نے پھر کنوے کیا تھا کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہندوستان کے حوالے سے ہے، وہ جنوبی ایشیا سے حوالے سے ہے اور دفاعی ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آج بھی اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھتا؟ اس کو نہیں سمجھتا، ناٹ ایٹ آل، نہیں۔ ہم نے کوئی اقدامات نہیں کیے، لیکن انڈیا سمجھتا ہے۔ لبنان سے زیادہ اینٹی اسرائیل مظاہرے تو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ تو 80 سال پرانے ہیں۔ قائد اعظم نے کیوں سٹینڈ لیا تھا فلسطین پر؟ علامہ اقبال نے کیوں سٹینڈ لیا تھا فلسطین پر؟ یہ تو ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے، فلسطین اور کشمیر۔ یہ تو ہمارا، بیکاز ہماری ایک پین اسلامسٹ سوچ ہے۔ اچھا، جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو یونائیٹڈ نیشنز میں تقریر کی، وہ تو آپ نے سنی ہوگی؟ میں نے سنی تو نہیں تھی، میں نے پڑھی تھی۔ کلپ سنا دیتا ہوں جی، مشاہد صاحب کو کلپ سنائیے جی۔ میں ٹریول کر رہا تھا ماسکو میں، اور سنائیے جی مشاہد صاحب کو۔ Israel's genocidal war in Gaza, this is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must work for a durable peace through the two-state nation. Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people. Failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ میں مطمئن ہوں، یہ اچھا زوردار سپیچ ہے، اور میں اس میں بھی خوش ہوں کہ انہوں نے برہان مظفر وانی کا ذکر کیا، جو ایک مجاہد تھا۔ اور ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، ٹو اسٹیٹ سولوشن تو ختم ہو گیا نا اب۔ ہاں، اب ختم ہو گیا۔ اب تو ختم، وہ کیونکہ وہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، پاکستان کی بھی، سب کی تھی، امریکہ کی بھی تھی۔ اب تو وہ ٹو اسٹیٹ کہاں رہا؟ اچھا، لیکن وہ تو ایک حفظ ما تقدم آپ کہتے ہیں، وہ پوزیشن لیتے ہیں، لیکن جس طرح جو اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیل نے تو کہا نا کہ ہم مانتے ہی نہیں فلسطین۔ اسرائیل اس کو نہیں مانتا؟ اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں، اسرائیل نہیں مانتا، اسرائیل نے خود 2 اسٹیٹ کو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن؟ وہ تو ہم نے ایک روایتی پوزیشن ہمیں لی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو یو این میں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا، اس کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ ان کی جو میں اس دفعہ سپیچ میں نے دیکھی ہے، اس کے ذرا دھمکی کے مجھے بو آتی ہے، اور اس میں جہریانہ بو آتی ہے، اور اسرائیل کے جو ماڈل ہے وہ ان کے ذہن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایکشن کا کانسیکوینسز ہوں گے، اور ہمیں اس کا تیار رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا اسرائیل ایکسس بہت اسٹرانگ ہے۔ ایک چیز واضح ہوگی، اسرائیل نے جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے مغرب کی، امریکہ کی آشیرواد تھی، اور وہ آشیرواد ہندوستان کے لیے بھی ہے۔ بی ویری کلیئر آن دیٹ۔ اچھا، ہاں، اس میں کوئی نہیں، وہ اسپیشل ڈیفنس پارٹنر کا رول دیا ہے انہوں نے، اور اس میں امریکہ کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی نا ماضی میں کہ امریکہ ہمیں کچھ دے گا، یا اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ کر دیں، یا اپیزمنٹ کر لیں مودی کی۔ یہ پاکستان میں کچھ غلط فہمی تھی، کچھ لوگ خاکی میں بھی، مفتی میں بھی، دونوں میں غلط فہمی تھی، ماضی کی بات کر رہا ہوں میں۔ شکر ہے اب اسٹریٹجک کلیئرٹی بحال ہو گئی ہے۔ ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون میں۔ چیئرمین ماؤ کہتا تھا کہ
नो विच इज हु इज योर एनिमी, हु इज योर फ्रेंड, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, बुनियादी तजाद क्या है आपका, वो उनको पाकिस्तान खटकता है क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की बालादस्ती के सामने खड़ा हुआ है ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। हाँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम से पता होता है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि इन्होंने खुद बम बना लिया। तो ये मतलब अगर इतनी हिम्मत है तो ये खड़े भी हो जाते। तो ये आप इत्तेफाक करते हैं कि जब तक हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो हमारी इजराइल से और हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं तो बड़ा हैरान हुआ इंटरसेप्ट की स्टोरी देख के कि माजी के आर्मी चीफ ने कहा कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम उसको फ्रीज कर देंगे। जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी दी है, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आउट ऑफ क्वेश्चन। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है उसकी, लेकिन छोड़ें। दिस इज अगर ये कोई बात करता है तो दिस इज अ सिक्योरिटी रिस्क। लेकिन आपने कहा कि इस वक्त की जो फौजी क़यादत है वो क्लियर है। नहीं, इस वक्त जो क्या है, देखिए ना, ये पहला बयान दिया जनरल आसिम मुनीर ने आफ्टर टेकिंग ओवर वाज ऑन कश्मीर जाके LOC में खड़े होके, जो उनके पेशरो से बरक्स था। मुझे खुशी हुई। और इसमें भी हर कोर कमांडर मीटिंग में मैं देखता हूँ एक स्टेटमेंट कश्मीर पर होता है, एक फ़लस्तीन पर होता है। तो इसमें वो जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात हैं और पाकिस्तान का कौमी मफाद है, उसमें बी वेरी क्लियर, आर नेशनल इंटरेस्ट इज़ देयर। नेशनल इंटरेस्ट अपीजमेंट के साथ नहीं है या डर के डरने के जी वो इजराइल को या अमेरिका को खौफजदा करें, खौफ का खात्मा करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हसन सैयद साहब हमारे साथ बात कर, और उन्होंने बहुत खुल के जो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पे असरात पे बात की है, और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे कही है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है यही हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत है और इस पे हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।